اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقان کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ تعالی کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، وہ بہت اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عن قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں، باقی تفصیلتیں انشاءاللہ بہت ہے، ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا، وہ اس بات میں جواب دے گا کہ ہاں کیا تھا، انکار کی اسے کوئی طاقت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہوں کی باری بھی آئے گی۔ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا، یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ پاک۔ یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حساب کتاب آسان فرمائے، اور اللہ تعالی بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ جنت کے اونچے بالا خانوں میں وہ لوگ جگہ پائیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو حق کے خاطر نیچا کر دیا تھا،
انہوں نے دنیا میں تواضع اختیار کی تھی، اس لیے آخرت میں ان کا خدا انہیں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ یہی وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح نے ان لفظوں میں ادا فرمایا، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بڑی بڑی جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔